جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو، چاہے وہ اننت ناگ کے لوگ ہوں چاہے رجوری پونچھ کے لوگ ہوں، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، کوئی ان کے سامنے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جو کل الیکشن ڈیفر کیا، جی، یہ ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ زمین پر سڑک پر پسی آئی ہے تو رجوری پونچھ کا الیکشن، یہ رجوری پونچھ اننت ناگ کانسٹیچوئنسی پوری کا پسی آنے کی وجہ سے الیکشن ہی پوسٹ پون ہو گیا۔ میرے ساتھ ہیں میاں الطاف احمد لاروی صاحب، جو اس وقت رجوری میں ہے اور کمپیننگ کے سلسلے میں رجوری پہنچے ہیں، تو سوچا آپ لوگوں سے روبرو ضرور کروائیں۔ جی شکریہ، آپ نے شکریہ آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ رجوری آئے ہیں آپ، کیا آنے والے سمے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رجحان کیسا ہے، لوگ کس طرح ملنے آ رہے ہیں آپ سے؟ لوگوں کا رجحان میرا کہنا تو اس میں ضروری نہیں ہے، آپ نے آج دن میں دیکھا ہی ہوگا۔ جی، اس کے بعد میں اگر دوبارہ اس کو ایکسپلین کروں تو وہ اچھا نہیں رہے گا۔ آپ اس کے بہترین جج ہیں جی، کہ لوگوں نے جتنی پیار اور محبت دی وہ آدمی بھول نہیں سکتا۔ جی، لیکن جو کل الیکشن ڈیفر کیا، جی، یہ ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ زمین پر سڑک پر پسی آئی ہے تو رجوری پونچھ کا الیکشن، یہ رجوری پونچھ اننت ناگ کانسٹیچوئنسی پوری کا پسی آنے کی وجہ سے الیکشن ہی پوسٹ پون ہو گیا۔ جی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ میں نے سیاست میں ایسی چیزیں پہلے نہیں دیکھی ہیں کہ اتنے تنگ دل لوگ اس وقت جو ہیں وہ ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو کانسٹیچوئنسی بنائی گئی ہے ڈی لیمیٹیشن کے بعد، جنہوں نے یہ بنائی ہے، جن کے کہنے پہ یہ بنی ہے، ان کو تو کوئی ووٹ دینے والا ہے نہیں ہے۔ جی، جی، انہوں نے ان کا اس کانسٹیچوئنسی کا ہی ایسا حشر کیا ہے کہ بالا کوٹ کہاں ہے، نوشہرہ کہاں ہے، بدل کہاں ہے، خواس کہاں ہے، تھنا منڈی کہاں ہے، پھر ادھر سے یہ ویری ناگ کہاں ہے، ککر ناگ کہاں ہے، سنتھن ٹاپ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، جی، جی، تو بیج بہاڑا کہاں پہ ہے، کلگام کہاں پہ ہے، دمال ہانجی پورہ کہاں پہ ہے۔ تو یہ تو ہم لوگوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ جنہوں نے اس کانسٹیچوئنسی کو بنانے میں اتنا ظلم کیا ہے اس کانسٹیچوئنسی کے لوگوں سے، جی، کہ وہ کہاں ایم پی دیکھیں گے تو کیا کریں گے، تو پہنچیں گے تو کب پہنچیں گے، تو یعنی ایسا اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ان دونوں چیزوں کی۔ ایک تو جو یہ کانسٹیچوئنسی جس طریقے سے بنائی گئی ہے، مجھے پچھلے کچھ دنوں سے جانے کا تجربہ ہوا تو میں حیران ہو گیا کہ ظلم بھی، اور اتنا سخت ظلم، اور اس کے بعد جو کل پھر ڈیفر کیا، تو میرے خیال میں وہ جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو، چاہے وہ اننت ناگ کے لوگ ہوں چاہے رجوری پونچھ کے لوگ ہوں، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، کوئی ان کے سامنے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ رجوری آئے ہیں، آپ بھی رجوری تک اگر پہنچ گئے ہیں تو ان لوگوں کو کیا پریشانی تھی؟ کیونکہ انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ کمپیننگ کا موقع نہیں ملا، باقی ساری چیزیں ہیں، آپ بھی تو آئے ہیں، لیکن ان کو کیا دقت ہے پھر؟ نہیں کچھ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ تو سینہ زوری ہے نا، یہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ لوگ ووٹ نہیں دیتے اس لیے ہم لوگوں کو تنگ کریں گے، کینڈیڈیٹوں کو بھی تنگ کریں گے، ورنہ یہ تو میں نے خود بگننگ میں کہا کہ اس میں ہسٹری کی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ سڑک پر پسی آنے کی وجہ سے پوری کانسٹیچوئنسی، پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی جس میں لاکھوں لوگ ہیں، ان کا الیکشن جو ہے اس کو ہی ملتوی کر دیا جائے۔ تو یہ خود بیان کرتا ہے کہ یہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، کتنے فرسٹریٹڈ ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بیان اور جب وہ یہ خود دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کانسٹیچوئنسی کا اتنا برا حال کیا، ان لوگوں کا اتنا برا حال کیا۔ اب اننت ناگ والوں پہ یہ غصہ تھا کہ وہ کم ووٹ دینا نکلتے ہیں، تو رجوری والوں، پونچھ والوں پہ کیا غصہ تھا؟ یہ تو بڑی تعداد میں نکلتے تھے، تو آپ کو کس لیے ادھر لگا دیے؟ تو یہ ایسی، اور اگر میں گننے پہ آؤں تو کئی ایسے ایشوز ہیں کہ جس کو یہ لوگ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا یہ فیصلہ، کیونکہ بکروال طبقے سے جو لوگ ہیں وہ ان کا وہ ایک دوسرا پہ، بکروال نہیں، میں اس پہ نہیں آتا، میں آپ کو بتاؤں کہ گجر بکروال پہ، پہاڑی پہ، کہ ان کو پہاڑوں پہ جاتے ہیں، میں اس چیپٹر پہ ہی نہیں آتا ابھی۔ جی، جی، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ جی، جی، تو یہ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ یہ اس قسم کا فیصلہ جس چیز کے لیے کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، وہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی نے امیدوار بھی نہیں اتارا، اب الطاف بخاری کی پارٹی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اب ان لوگوں نے زور زبردستی کی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، وہ تو کر رہے ہیں زبردستی، اس میں تو کوئی شک نہیں، جی یہ تو سامنے زبردستیاں ہیں، اس میں تو کوئی یہ جمہوری چیزیں تو نہیں ہیں۔ رجوری میں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ کافی لمبا سفر آپ نے طے کیا ہے، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے، اب لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں تو میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر ان لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ لوگوں سے تو ہم ان کو تو یہی میسیج پہلے بھی دے رہے ہیں، آج بھی یہی میسیج دے رہے ہیں کہ الیکشن کا وقت ہے، ہم الیکشن کے سلسلے میں آئے ہیں، جی جی، تو الیکشن کے سلسلے میں انہوں نے مدد کرنی ہے، تو وہی ہمارا میسیج ہے۔ اور میں یہاں پہ کسی خاص آدمی کو میں نہیں کہتا کہ وہ میرا ورکر ہے، وہ میرا لیڈر ہے، میں یہاں ہر بہن بھائی، ہر ذات برادری قبیلے مذہب کے لوگوں کو اپنا ورکر سمجھتا ہوں، اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں، جی جی، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اور ان کی ہر بات جو ہے وہ ڈائریکٹ رہے۔ تو میرا تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ مجھے بڑی پیار محبت دیتا ہے، تو اس لیے میں سب کو اپنا بھائی بھی مانتا ہوں، ورکر بھی مانتا ہوں، ووٹر بھی مانتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ کی صحت کو لے کر بھی کافی مطلب انہوں نے ایشو اٹھایا، چیپٹر کلوز ہو گیا تو اب اس پہ کیا کریں۔ میاں الطاف احمد لاروی صاحب کے ساتھ مختصر بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اس پارلیمانی انتخابات میں اترے ہیں، اور آنے والے سمے میں جو لوگوں کا پیار انہیں مل رہا ہے اس کا ثبوت بھی لوگ ضرور دیں گے۔ اسٹریٹ لائن کے لیے میں رجوری سے آزاد۔